آئیے کتاب رحمت سورہ الکہف اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے جب چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا۔ سفید چادر اوڑے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، کسی کام کا انکار نہیں کروں گا۔ کہا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری، میں کوئی بات نہیں کروں۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا، کشتی بان تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو عصا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائیں؟ کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا، کہا میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ پھر دونوں چل پڑے، بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ صاحب شریعت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ رہ سکے، پھر بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا ایک موقع اور دے دیجئے، اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے، عذر تمام ہو جائے گا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلائیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ خود آئے ہیں، آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجیے۔ گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ کہا اب تمہاری میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ تو انہیں یاد آیا کہ وہ یہ بھی اعتراض ہو گیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ کہا وہ پہلی بات کشتی والی سنو، یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا۔ دریا کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے، گھر کا چولہا جلتا رہے گا، بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے، بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ دیوار کی کہانی بھی سن لیجیے، یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنا چاہ رہی ہے، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا وہ بچے خود اپنا
खजाना उठा लेते या लोग उठा के ले जाते। लोग उठा के ले जाते फिर भी हाथ में कुछ ना आया, और अगर वो खुद उठा लेते तो बच्चे हैं, बचपने की वजह से वो उसको उड़ा देते। तो हमने उसके ऊपर दीवार खड़ी कर दी, जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि ये खजाना निकाल के उसको सही मसरफ पे लगा सके, उतनी देर तक दीवार गिरेगी नहीं। अल्लाह अकबर, वो किसी वजह से दीवार कायम रहेगी। और जब वो उस उम्र को पहुंच जाएंगे जिस उम्र में वो इस खजाने को संभाल सकेंगे, तो फिर दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी और ये खजाना निकाल करके अपने काम पे ले आएंगे। मैं जब पहली मर्तबा इसको जो है वो गौर के साथ तिलावत किया तो मुझे ये लगा कि इसका इंतबाक पाकिस्तान के हालात पे भी हो सकता है, इसलिए कि ये भी यतीमों का सरमाया है। कितने यतीम रोते बिलखते रह गए और उनके सर से जो है वो साए उठ गए इस वतन के लिए, लेकिन मेरे मालिक ने इस मुल्क के खजानों पर गहरे पहाड़ और बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। जब तक ये कौम बलूगत तक नहीं पहुंचेगी उतनी देर तक वो खजाने जाहिर नहीं होंगे, और जब ये कौम अपनी बलूगत तक पहुंचेगी, शऊरी बलूगत, फिक्री बलूगत, इल्मी बलूगत, और रब से जो वादा किया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उस बलूगत तक ये पहुंच जाएगी, उस वादे की तकमील होगी, फिर रब दीवार हटा देगा और पाकिस्तान को अल्लाह इतने खजाने देगा और पाकिस्तान ऐसा माला माल होगा दुनिया देखने आएगी इंशाअल्लाह। इसलिए रब ने दीवारें बना के रखी। तुम्हारा बाप मोइनुद्दीन चिश्ती बड़ा नेक था, तुम्हारा बाप दाता गंज बख्श अली हजवेरी बड़ा नेक था, तुम्हारा बाप हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी बड़ा नेक था। उनकी वजह से मैं दीवारें खड़ी कर रहा हूं और मजबूत हिसार लगा रहा हूं तुम्हारे खजानों पर, और वो वक्त आएगा जब तुम बलूगत की उम्र को पहुंचोगे, दीवारें हट जाएगी और तुम्हारा वतन जमाने पे महकते फूल की तरह और चमकते सितारों की तरह और रोशन आफताब की तरह चमकता और महकता दिखाई देगा, और जमाना पाकिस्तान देखने आएगा, पाकिस्तान दुनिया की क़यादत करेगा इंशाअल्लाह। तो कहा ये तावील है उन बातों की जो बातें मेरे रब ने मुझे बताई, और ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं कही, और जो मैंने किया अपनी मर्जी से नहीं किया। तो ये बातनी बातें हैं, शायद ये बातनी बातों के जोश में ये बात भी मैं कर गया। वो क्या किसी ने कहा था कि भरी महफिल में एक राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ।